تو یہاں قرآن پاک کے اندر ذکر ہوا کہ ہمارے ابراہیم کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو ابراہیم کو۔ مالک کیا یاد کریں؟ آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ہم نے اپنے ابراہیم کو مختلف آزمائش دی، ان کو مبتلا کر دیا، تو انہوں نے ہر آزمائش پر وہ پورے اترے۔ پھر جب وہ پورے اترے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور بندے کے مرتبے کے لحاظ سے، بندے کے مقام اور عظمت کے لحاظ سے اللہ رب العزت اس پر آزمائش سے اس کو وہی امتحان، اسی امتحان میں ڈالتا ہے کہ جو وہ برداشت کرے، کیوں؟ دوسرے مقام پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کوئی بھی کام نہیں ڈالتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور نبی بھی ایسے ہیں کہ جن کی صفت مالک کائنات نے ساتھ صدیق کی ارشاد فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ، اس کے مختلف قرآن پاک کے اندر واقعات موجود ہیں۔ کیوں ہیں؟ عبرت حاصل کرنے، اور عبرت ہمیشہ عقل والا، نصیحت عقل والا ہی حاصل کرتا ہے۔ بے وقوفوں کے سامنے آپ نصیحت کی بات کریں، قرآن اور احکام قرآن کی بات کریں، مصطفیٰ کی شریعت کی بات کریں، تو وہ تو ان کو کیا پتہ، لیکن جو عقل والے ہوتے ہیں وہ وہاں سے سبق سیکھتے ہیں۔ تو کئی مقامات پر جب یہ ارشاد فرمایا ابراہیم کو یاد کرو کتاب میں، وہ بڑے سچے نبی تھے، تو فرمایا کہ جب ہم نے ابتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا، تو ہمارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پار ہو گئے۔ جب پار ہوئے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام بھی ارشاد فرماتا ہے، انعام بھی عطا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، آپ ایک اسکول کا، ایک کالج کا، ایک یونیورسٹی کا چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ پاس ہو جائے تو پھر آپ اس کے لیے ڈگری شو کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے انعام کے لیے ایک ڈگری شو کرتے ہیں، جس کی طاقت کو، پاور کو اس ملک کے اندر مانا جاتا ہے، اس کے اعزاز کو مانا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، جب مالک کائنات نے مختلف آزمائش کے اندر اپنے پیارے کو آزمایا، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ جب کامیاب ہوئے تو یہاں ڈگری جاری کرنے والا کوئی دنیا دار ادارہ نہ تھا، کوئی دنیا دار نہ تھا، بلکہ خالق کائنات نے جب آزمائش سے ڈالا اپنے محبوب کو، وہ پار ہو گئے۔ آگے ان کی ڈگری کا اعلان فرمایا، ان کے اعلان کا اعلان فرمایا، انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم پیارے، آپ نے ہر آزمائش پوری کر ڈالی، آپ اللہ نے ہماری آزمائش پر پورے اترے، ڈٹے رہے، لہذا آپ کی کامیابی پر ہم تمہیں یہ ڈگری عطا کر رہے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، زمانے کا امام بنا رہے ہیں۔ تو مختلف آزمائش کے اندر آپ کو آزمایا گیا، اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جتنا بندہ مقام اور مرتبے پر ہوتا ہے ان کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر آزمائش بھی بڑی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آزماتا اپنے پیاروں کو ہے، آزماتا اپنے پیاروں کو ہے۔ کبھی کافر کو نہیں آزمایا، کبھی مشرک کو نہیں آزمایا،
کبھی یہودی کو نہیں آزمایا، کبھی منافق کو نہیں آزمایا. جب بھی آزمائش آئی ہے اللہ کے پیارے پر آئی ہے. کبھی آزمائش کا سلسلہ جناب ابراہیم خلیل اللہ سے شروع ہوتا ہے، کبھی ان کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آزمائش ہوتی ہے. کبھی جناب وہ جوانی پر ہوتے ہیں، چڑھتی جوانی ہوتی ہے، خون کا جوش ہوتا ہے، کبھی اس وقت آزمایا جاتا ہے. کبھی آپ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ نمرود کے اندر ڈال کر اس وقت آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں مرتبہ اتنا بلند ہے، مقام یہ عطا کیا ہے کہ خلیل اللہ ہے، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے خلیل ہے. دیکھیں پھر ان کی دوستی میں کتنا طاقت ہے، کتنی مضبوطی ہے، پاور کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے. پھر مالک کائنات نے جب نمرود نے آگ کے اندر ڈالا اور جناب ابراہیم اپنا جناب اسرائیل السلام آگے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اجبالو میرے پاس پاور یہ ہے کہ میں ملائکہ کا سردار ہوں، میں ابھی سدرا سے آیا ہوں، بتائیے ارشاد ہو، کچھ میری ضرورت ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل، جو وہاں سے تجھے بھیج رہا ہے وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، لہذا میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو بیچ سے ہٹ جاؤ، بیچ میں سے ہٹ جاؤ. جب یہ بات ہوئی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ہمارے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. یہ آزمائش ہے. پھر یہ آزمائش چلتی جب یہ پوری ہو گئی، پھر آپ نے چونکہ بابل کے سرزمین سے آپ نے ہجرت کی، اور جب مشکل وقت ہو، جہاں لوگ اذیت زیادہ پہنچا رہے ہوں، جہاں لوگ اسلام کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوں، تو پھر اس وقت ہجرت کرنا اس جگہ سے واجب ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دشمن بے شمار تھے، ہر وقت لگے رہتے تھے کہ آپ کو شہید کرنے کے اس میں. پھر حکم ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ اے پیارے اب ہجرت کرو، یہاں سے کوچ کرو. اور اللہ رب العزت کے جبرائیل امین وہ آئے سواری لے کر، براق لے کر، جناب ابراہیم سوار ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سوار ہیں، جبرائیل امین آگے لگام تھامے ہوئے ہیں. اب سفر جاری ہے. جب ملک شام آیا اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے جبرائیل نے عرض کیا کہ جناب یہاں تک آنے کا حکم ہے، آپ یہاں ٹھہریے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ٹھہرے. پھر آپ نے شادی کی، المختصر آپ نے شادی کی تو پھر کئی سال گزر گئے، 100 سال کے قریب عمر ہو گئی. اور آپ نے دعا کی رب هب لي من الصالحین، یا اللہ مجھے اب نیک بیٹا عطا کر دے. یہ اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے، اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ کے نبیوں نے بھی اس کی طلب کی ہے کہ مالک ہمیں بھی عطا کرنا، یہ نعمت ہمیں بھی عطا کر. چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اب آپ کی عمر 100 کے قریب تھی، اور عرض کی پروردگار ہمیں اولاد سے نواز دے، ہمیں بیٹا عطا کر، اور بیٹا بھی صالح ہو، بیٹا بھی صالح بیٹا ہو. مالک کائنات نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے ان کی پروردگار رب هب لي من الصالحین، مالک مجھے ایک بیٹا نیک عطا کر دے. دعا کرنے والے خلیل اللہ ہوں، مالک عطا کرنے میں تاخیر نہیں فرماتا، کیونکہ یہ ان کے پیاروں کی ادا ہے. جب ان کے پیارے مالک کے پیارے، خالق کے کائنات کے پیارے اپنے مالک کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے. ادھر دعا ہوئی، ادھر فرشتہ آ گیا، جبرائیل آ گیا. ارشاد ہوا فبشرناہ بغلام حلیم، اے پیارے ابراہیم ہم تمہیں ایک نیک اور بردبار بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، نیک اور بردبار بیٹے کی
علم والا بھی ہوگا، علم والا بھی ہوگا، کیوں نہ ہو کہ پھر وہ جناب اسماعیل تشریف لے آئے۔ یہ بڑی داستان طویل ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ سے آپ کا یہ صاحبزادہ ہوا، پھر اس کے بعد جناب سارہ سے صاحبزادے ہوئے، پہلے جناب سارہ سے شادی ہوئی، نہیں اولاد ہوئی، ایک عرصہ گزر گیا، پھر جناب ہاجرہ سے جب شادی ہوئی دعا کی تو یہ بیٹا آ گیا، چونکہ اب بیٹا آنے والا جناب اسماعیل ہے۔ ان کے پیشانی کے اندر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ یہ جب تشریف لے آئے، اب چھوٹا سا بچہ، ماں جان کی آزمائش ہو گئی، مال کی آزمائش ہو گئی، اب اولاد کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لفظ جگر سے پیار کر رہے ہیں، ارشاد ہوا ابراہیم ایسا کرو نا، اپنے اس لفظ جگر کو اٹھاؤ اور جا کر ایک وادی میں چھوڑ کے آؤ، اپنی بیوی کو بھی لو، بیٹے کو بھی لو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ننھے سے منہ اس جناب اسماعیل کو اٹھاتے ہیں، جناب ہاجرہ کو لیتے ہیں، چلتے چلتے جب اب مکہ پا کے جہاں خانہ کعبہ ہے، یہ یوں ہی تھا جیسے ایک پیالہ ہوتا ہے، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، یعنی چاروں طرف پہاڑ ہیں، یہ بیچ والی جگہ نیچے تھی۔ جب آپ یہاں پہنچے ارشاد ہوا پیارے ابراہیم یہاں ٹھہریے، اپنے صاحبزادے کو یہاں ٹھہرائیے، یہاں چھوڑ کے آپ چلے جائیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب کچھ کھجوریں دے کر جناب ہاجرہ کو واپس آنے لگے، پیچھے سے جناب ہاجرہ عرض کرنے لگی لجپالو یہ جنگل بیابان ہے، پہاڑ ہے، اتنے سے اتنا خوبصورت لخت جگر کو اکیلے چھوڑ کے چلے ہو، وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ آپ خاموش ہیں۔ جب تیسری مرتبہ جناب ہاجرہ نے آواز دی، آپ نے ارشاد فرمایا ہاجرہ یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ اس خالق کی مرضی۔ اے ہاجرہ میں اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہ تو میرے مالک کا حکم ہے، میں اسی مرضی کے محتاج چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے عرض کی ابراہیم اگر مالک کی مرضی ہے تو کھجورے بھی لے جاؤ، پانی بھی لے جاؤ، جس کی مرضی پہ چھوڑے جا رہے ہو وہی کافی ہے، وہی حفیظ ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ اب جناب ابراہیم چلے، چونکہ وہاں جنگل ہے، وہاں پہاڑی پہاڑ ہے، ہونے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن جب چلے نا تھوڑے دور ہوئے جناب ابراہیم نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریہ، اے مالک جہاں میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں مالک وہاں کھیتی نہیں ہوتی، لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان کو پھل، ان کو رزق ہمیشہ یہاں چھوڑ رہا ہوں، یہاں کھیتی نہیں ہوتی، لیکن مالک میں دعا کر رہا ہوں میرے بیٹے کو رزق پھلوں کا دینا۔ تاریخ گواہ ہے، اس دن سے لے کر آج تک آپ پڑھ لو، کھیتی آج بھی نہیں ہوتی وہاں، لیکن زمانے کے پھل وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر ہے۔ لوگ آج زبانیں دراز کرتے ہیں، کیونکہ 1650 سال بلکہ کئی ہزار سال گزر گئے، ان کو بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ والوں کی زبان میں تاثیر کیا ہوتی ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ظالم نبی دعا کر لے وہ تو اس کے اتنے پیارے ہیں، دعا کر لے زمانے تک آج تک کھیتی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی مالک کھیتی نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن میری دعا یہ ہے میرے بیٹے کو ہمیشہ رزق پھلوں کا دینا۔ کھیتی آج بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ آپ کو لے جائے مدینے، لے جائے مکہ خانہ کعبہ کی سرزمین پر، وہاں دیکھو زمانے کا ہر موسم کا پھل موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ جی۔ المختصر داستان بڑی طویل ہے، المختصر جی پہنچ گئے آپ روزانہ
ملک شام سے صبح چلتے ہیں، شام کو اپنے لخت جگر کو دیکھنے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ روزانہ کا معمول ہے۔ جناب اسماعیل کو دیکھ رہے ہیں، اب وہاں چھوڑا آپ نے، اور حضرت ہاجرہ اور ماں کا کلیجہ، اولاد نافرمان بھی ہونا تو ماں ہر وقت دعا کرتی ہے، دعا کرتی ہے، بیٹا کیسا بھی ہو، لیکن ماں کا جو کلیجہ ہوتا ہے، ماں کی ممتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی رحمت رکھی ہے کہ کبھی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے دل سے بد دعا نہیں نکالے گی، بیٹا کتنا ستا ہے، لیکن اگر ماں ہاجرہ ہو اور بیٹا اسماعیل ورگا ہو تو پھر ان کی عظمت اور شان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ پانی ختم، کھجوریں ختم، جناب اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے، پیاس لگنے لگی۔ بچے کی عادت ہوتی ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہو تو روتا ہے، لیکن جناب اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، آپ کو جب پیاس پانی کی طلب ہوئی، رونا شروع کیا، تڑپنا شروع کیا۔ ماں کا کلیجہ کیسے برداشت کرے، بیٹا رو رہا ہو۔ حضرت جناب ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں، چونکہ پہاڑ یوں تھے، آپ بیچ میں ٹھہری ہوئی ہے، ادھر صفا پہاڑ ہے، ادھر مروہ پہاڑ ہے، آپ نے پانی کی تلاش میں پہاڑ کی بلندی پہ چڑھی، دوڑتی دوڑتی۔ ایمان والوں، پہاڑ آج کے نہیں تھے، پہاڑ اس وقت بڑے نوکیلے تھے، بڑی بلندی تھی، دوڑتی دوڑتی چلی۔ غرض کیا ہے کہ وہاں چڑھ کر دیکھوں کہیں پانی نظر آئے، اور نظر نہیں آیا۔ پھر آپ اتری، پھر دوڑ کے مروہ پر چڑھی، کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں۔ اترنے کے بعد یہ بیچ والا سفر آرام سے طے کرتے ہیں، درمیانی صورتحال چال میں چلتی ہیں، پھر دوڑ کر پہاڑ پر چڑھتی ہیں۔ یہ انداز چل رہا تھا جب 7ویں مرتبہ جناب ہاجرہ مروہ کی پہاڑی سے اتری۔ ادھر جناب اسماعیل خلیل اللہ، جناب اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جب ایڑی لگ گئی، جناب ہاجرہ دیکھتی ہے جناب اسماعیل کی ایڑی لگنی تھی، مالک نے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ ماں خوش ہوئی، دوڑی، قریب ہی پانی نے پھیلنا شروع کر دیا۔ اس کا جو نام ہے زمزم، یہ کیوں ہے؟ جب پانی پھیلنے لگا، پھیلتا چلا گیا، آپ نے چھوٹے چھوٹے کنارہ بنانا شروع کیا جناب ہاجرہ، لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ آپ نے جہاں وہاں جا کر کہنے لگی پانی سے مخاطب ہو کر، یا ماء زمزم، اے پانی رک رک۔ جب آپ کی زبان سے نکلا یہ لفظ، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ پانی منرل واٹر بھی ہوتا ہے، پانی کے کئی کئی نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن جناب سیدہ ہاجرہ کی زبان سے جو پانی کا نام نکلا، اس کو لوگ آج بھی آگے زمزم کہتے ہیں۔ اور کمال دیکھیے، پانی کا بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، سنت یہی ہے، لیکن جو جناب اسماعیل کی ایڑی سے کے نکلا ہے، اس کا سنت طریقہ آج بھی ہے کہ کھڑے ہو کے پیا جائے، پانی آج بھی کھڑے ہو کے پیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے نبی کا ادب نہیں کریں گے، ہم دکھائیں گے نبی کی بات کرتے ہو، جو ان کے قدموں سے پانی لگا ہے نا، ہم اس پانی کو بھی کھڑے ہو کر ادب کروائیں گے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ حاجی جاتے ہیں نا وہاں، حاجی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عظیم دن کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ دے۔ حاجی جاتے ہیں وہاں، دوڑتے ہیں صفا مروہ پر، صفا مروہ پر دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پڑھنا بہترین طریقہ ہے نہیں ہے؟ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ تو بندے کو قرآن پڑھنا چاہیے بھائی، نفل پڑھنی چاہیے، عبادت، لیکن وہاں دوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، زمانے کے اندر یہ فتنے چلتے رہیں گے، قیامت تک منکر آتے رہیں گے، اور قیامت تک مالک کائنات نے قانون بنایا ہے، اور قرآن وہ قانون روایتوں میں نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ کیا قانون ہے؟ فرمایا کہ ہاں حاجی آ جا ادھر،
دوڑ، کہا دوڑ نہیں سکتا، فرمایا نہیں دوڑ سکتا نا، تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں جو دوڑ سکتا ہے اس کے کندھوں پر بیٹھ، وہ دوڑے، ایسا نہیں کر سکتا۔ آج تو ویل چیئر کا دور ہے، اب تو ٹرالی کا دور ہے، گاڑیوں کا دور ہے۔ فرمایا پھر گاڑی پر بیٹھ جا، کسی کے کندھے پر بیٹھ جا، لیکن حج کرنا ہے تو یہاں دوڑنا پڑے گا۔ مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری پیاری دوڑی ہے۔ تم کہتے ہو بابے شاید کوئی نہیں، آ دیکھ مکہ میں زمانہ گزر گیا ہے، اہمیت بابا کی اتنی ہے، مالک نے کچھ شان دیا تھا۔ فرمائیے ایک بار دوڑی تھی نبی کی ماں، جب تک کتنا عبادت گزار نہ ہو، حافظ کیوں نہ ہو، قاری کیوں نہ ہو، زمانے کا پیر کیوں نہ ہو، دوڑے گا نہیں، تیرا حج نہیں ہوگا، تیرا حج نہیں ہوگا۔ تمہیں کتابیں یاد کیوں نہیں ہیں؟ تو سامنے کتاب رکھ کے پاس